الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ اما بعد، سلسلہ درس قرآن آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 اور 65 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد یعنی اس استغفار کرنے کے بعد، ذالکا اسی طرح، فلولا پس اگر، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو تم تھے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم الذین تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، فقلنا تب ہم نے کہا، لہم ان زیادتی کرنے والوں کو، یعنی حد سے بڑھنے والوں کو، کونو تم ہو جاؤ، کردتن خاسعین، کردہ کہتے ہیں عربی میں بندر کو، خاسعین ذلیل ترین بندر۔ فقلنا تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر، تو وہ بندر ہو گئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جو کہ ہر لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے اور ہر جگہ کے اوپر ضد کر جاتے تھے۔ بہت سارے مقامات قرآن پاک میں ذکر ہوئے تھے، جیسے دریا کے پار کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ دریا کے درمیان سے راستہ بنایا جائے، ان کے لیے راستہ بنایا گیا۔ تب پھر ایک اور واقعہ، جب وہ گزر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اس دروازے کے نیچے سے حطۃ کہتے ہوئے گزر جاؤ۔ حطہ لفظ مغفرت تھا، وہ بھی نہیں کہتے تھے، اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا جس کا معنی مغفرت نہیں تھا۔ اسی طرح پھر گائے کی باری آئی تو اس میں بھی بہانے ڈھونڈنے لگ گئے، کون سی گائے ہو، کس طرح کا رنگ ہو، کس طرح کی اس کی عمر ہو۔ اسی طریقے سے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا تو اس کے جواب میں بھی کہنے لگے ہمیں یہی دنیاوی گیہوں، ترکاریاں، سبزیاں، پیاز، یہ چیزیں چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ کہنے لگے کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو جبرائیل کو حکم دیا کہ اس نے طور پہاڑ کا ان کے اوپر سائباں کر دیا، جس کے ڈر کی وجہ سے یہ سجدے میں گر گئے۔ اور اسی طرح پھر یہ استغفار کر کے مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا اور اس کے اوپر ہماری رحمت نہ ہوتی تو یہ خاسرین میں سے ہو گئے تھے۔ تو آگے دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ
اور بے شک انہوں نے جان لیا ان لوگوں نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کو معزز قرار دیا۔ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن معزز تھا اللہ کی طرف سے کہ تم ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کرو اور بقیہ دنوں میں اپنے کام کاج کرو۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار والا دن جو ہے اس دن وہ عبادت کرتے ہیں اور باقی دن اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عبادت کا دن ہے اور اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال یہاں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو وہ ہفتے کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے 80,500 افراد دریا کے کنارے آباد تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو ہفتے والے دن شکار نہ کریں بلکہ بقیہ دنوں میں کر لیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے والے دن جا کے مچھلیوں کو نکال کر وہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع کر لیتے تھے، پھر جو ہے اتوار والے دن جا کے وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے، یعنی بہانہ تراشتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کا یہ حشر کیا ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، تو انہیں کہا تو وہ ذلیل ترین بندر بن گئے، مسخ ہو گئے۔ اب وہ جو 80,500 دریا کے کنارے آباد تھے تو ان میں سے جو ہفتے والے دن کا احترام کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ دریا کے کنارے سے دور کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ 10,000 10,500 وہاں سے چلے گئے، باقی 70,000 افراد جو ہے وہ بندر بن گئے اور ان میں سے 3 بندے مر گئے۔ تو اسی حوالے سے ایک دن مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولا یہ ناسبی جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تھوڑا سا گناہ کیا تھا، سبت یعنی ہفتے والے دن کو انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی سزا دے دی کہ ان کو بندر بنا دیا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور فوج یزید نے، تو ان کو جو ہے یہ سزا نہیں ملی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ناسبیو اگر یہ بات ہے تو پھر اس سبت والے یعنی ہفتے والے دن کے حوالے سے تو بہت بڑا گناہگار جو ہے وہ شیطان ہے کہ جس نے پوری کائنات کو گمراہ کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسخ نہیں کیا، اسے ڈھیل دے دی ہے، اسے کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اگر مسخ نہیں کیا تو وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہرحال یہاں میں ضرور عرض کروں گا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کی بڑی فضیلت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہفتے والے دن اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے اور بقیہ دن اپنے کام کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا دن جمعۃ المبارک دیا ہے، تو مسلمانوں کو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور جمعہ کی فضیلت کو درک کرنا چاہیے۔ جمعہ والے دن ہمیں بھی اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔